معزز سامعین، ساری تعریفیں اللہ کم الحاکمین کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم احمد مجتبی سید الاولین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رحمت کا دروازہ۔ آج اس رحمت کے دروازے کی بات کریں گے جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لیے من فتح لہ باب المسئلہ، جس کے لیے دروازہ کھول دیا گیا دعا کا، من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا یعطی احب الیہ من ان یسأل العافیہ۔ تو اس حدیث کا یہ عنوان یہی ہے کہ جس کے ترجمہ بھی یہی ہے، جس کے لیے دعا کا دروازہ، دعا کھول دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور دعا جو ہے یہ رستہ ہے نجات کا، یہ ہے وہ سیڑھی کامیابی کی طرف لے کے جانے والی، اور یہ وہ سواری ہے جس پر صالحین سوار ہوتے ہیں، اور یہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کے لیے نجات ہے، ان کے لیے التجا اور ان کے لیے مأوی ہے یہ، اور کمزور لوگوں کے لیے بھی یہ ملجا ہے دعا۔ اس سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ہر بندے کو کتنی ضرورت ہے ان دعاؤں کی، جس کا اس آیت کریم میں اشارہ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور بے شک ان لوگوں کو جن لوگوں نے استکبار کیا، تکبر کیا، غرور کیا رب سے مانگنے میں، عن عبادتی، یہاں دعا کو عبادت کہا گیا، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے ہوں گے۔ تو اس میں دلیل ہے کہ دعا مانگنے والا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اوروں کے در کو چھوڑ کر ایک در کو کھٹکاتا ہے، ایک در سے سوال کرتا ہے، اور یہی وہ اللہ سے مدد مانگنے والا، اللہ کو پکارنے والا، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے والا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو۔ اور حدیث کے اندر ہے ان الدعاء ينفع مما نزل، دعا نفع دیتی ہے جو مصیبت آئی ہے، وما لم ينزل، جو نہیں ابھی مصیبت آئی اسے بھی فائدہ دیتی ہے۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، پیارے حبیب نے فرمایا تم پر ہے لازم کہ دعا کو پکڑ لو۔ رواہ ترمذی وحسنہ الالبانی، شیخ البانی نے اسے حسن کہا، اور یہ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو یہ وہ اسلحہ ہے، یہ وہ ہتھیار ہے ہر مومن کا، جس سے وہ اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدل دیتا ہے، اپنی بیماری کو شفا میں بدل دیتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو اللہ کی مغفرت اور معافی سے جو ہے صاف کر دیتا ہے ان دعاؤں کے ذریعے، اور اللہ کی نعمتوں کا حصول انہی دعاؤں کے ذریعے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر کفار کا بدر کے موقع پر، اور 313 یا 319 مسلمان، اور نبی علیہ السلام رات کو اٹھے اور دعا کی اور ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم انجز ما وعدتنی، اے اللہ وہ پورا کر دیجئے وعدہ جو آپ نے کیا ہے، اللہم آتی ما وعدتنی، مجھے عطا کر دیجئے جو وعدہ کیا ہے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ، اے اللہ اگر اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا، من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی۔ تو بار بار یہ دعا اپنے رب کو پکار رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، قبلہ کی طرف منہ ہے، حتی سقط رداؤہ، آپ کی چادر مبارک کندھوں سے گر گئی، فاتاہ ابو بکر فاخذ رداہ، ابو بکر آگے بڑھے رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی چادر آپ کی اٹھائی، والقاہ علی منکبیہ،
آپ کے کندھے مبارک پر وہ چادر رکھی، ثم التمسہ من ورائہ، پھر پیچھے سے آپ کو پکڑ لیا، وقال یا نبی اللہ کفاک، اے نبی اللہ کافی ہو گیا۔ آپ کا رب سے اس طرح جو ہے مدد مانگنا اور تکرار اور الہا کرنا، فَإِنَّهُ سَيُنْجَزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی، آپ نے اوروں کو، امت کو بھی بلایا دعوت کی طرف، دعا کی طرف، اور خود آپ کا عمل یہ تھا۔ کیا ہمیں بھی جب مصیبت آتی ہے، پریشانی ہوتی، ہم بھی کیا اس طرح کرتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں اٹھیں اور اس عالم الغیوب کو پکاریں اور بار بار تکرار کریں، الہا کریں کہ اے رب ہماری یہ پریشانی دور کر دے، اے ہمارے رب ہماری یہ مصیبت دور کر دے، ہماری یہ بیماری دور کر دے، ہم جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ قرض اتار دے۔ ہم بالکل اس سے دور ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، پریشانی اگر مال کی ہے تو لوگ بھاگتے ہیں نمبر لینے کے لیے، اور کسی بابا جی کے پاس جا کے کہتے ہیں کوئی نمبر بتا دیں کہ نمبر ہمارا لگ جائے، یا پھر آپ ہی دعا کر دیں ہمارے لیے رزق کی برکت کے لیے، خود مانگتے نہیں ہیں۔ تو دعا جو ہے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا۔ نبی اللہ ایوب علیہ السلام کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 اور 84۔ اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے یہ مصیبت اور یہ بیماری ہے اللہ آ چکی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جواب میں اللہ نے کیا کہا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اس کی بیماری دور کر دی۔ تو دعا سے ہموم، غموم، پریشانیاں، تنگیاں سب دور ہو جاتی ہیں، سینے کو انشراح ملتا ہے اور معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ چیز جسے انبیاء نے، جتنے بھی انبیاء کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں، کوئی کسی واسطے کے ساتھ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا ہے، کوئی وسیلہ نہیں درمیان میں لائے کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ لائے ہوں یا ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ لائے ہوں، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا ہے، ایک اللہ کو پکارا جائے، اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر جب سوال کی بات ہوئی، یسألونک عن المحیض، یہ ایام مخصوصہ جو عورتوں کے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیں یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو درمیان میں اللہ نے لفظ لائے قل، کہہ دیجئے، هو اذن للناس، ایام مخصوصہ یہ تنگی اور تکلیف عورتوں میں ان دنوں میں ہوتی ہیں تو ان سے دور رہیں، وہ نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے جیسا کہ حدیث میں آیا۔ اور یتامہ کے بارے میں پوچھا، قل اصلاح لہم خیر، قل کا لفظ آیا۔ اور لیکن جب توحید کی بات آئی، رب کے بارے میں پوچھا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں گے تو وہاں کل لفظ کا واسطہ بھی اللہ نے پسند نہیں کیا۔ فَإِنِّي قَرِيب اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے پیارے نبی آپ سے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، پس میں بہت ہی قریب ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيب، جب بھی کوئی دعا پکارنے والا، دعا کرنے والا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو جواب دیتا ہوں۔ تو یہ ہے توحید، اللہ تعالیٰ کو مانگنا سب سے بڑی توحید ہے، اوروں کو چھوڑنا اور ایک رب کو پکارنا یہی توحید ہے۔ اور سب سے بڑی عبادت جو ہے یہ قسم نہیں ہے عبادت کی، دعا جو ہے هو العبادہ، حدیث کے لفظ ہیں دعا ہی عبادت ہے۔ ایک دیکھیں اعرابی جو ہے بدو، ایک نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، پڑھا لکھا نہیں بیچارہ، کہتا ہے نبی اللہ لا عارف دندنتک ولا دندنت معاذ، اے نبی اللہ نہ مجھے آپ کے یہ منتر، آپ کے یہ الفاظ، آپ کی یہ مناجات، آپ کا مناشدہ، رب سے پکارنا، اس کی ثنائیں، حمد اور کبریائی اور عظمت کے گن گانا، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی، نہ مجھے یہ یاد ہے، اور نہ معاذ ابن جبل جو امام تھے ان کے، نہ ان کی مجھے یہ لمبی لمبی دعائیں یاد ہیں۔ میں تو دو ہی چیزیں مانگتا ہوں رب سے، اسأل اللہ الجنہ، میں جنت کا سوال کرتا ہوں، اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟
فرمایا حولہا ندندن، اے میرے پیارے صحابی، ہماری ساری مناجات، محنتیں، کاوشیں، مساعی، دعائیں، لمبی مناجات، اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ، اس کا لب جو ہے وہ یہی ہے کہ حولہا ندندن، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ جہنم سے بچا دے اور جنت میں ہمیں داخل کر دے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کا سوال ہوتا ہے۔ اور مسند احمد کے یہ لفظ ہیں اور ترمذی میں، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے لا تسألن بنی آدم حاجتا وسل الذی ابوابہ لا تحجب، بنی آدم سے سوال نہ کرو، آدم کی اولاد سے سوال نہ کرو، اور اس سے سوال کرو جس کے دروازوں پہ کوئی پردہ نہیں، کوئی پہرے دار نہیں ہے۔ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ کو سوال کرنا چھوڑ دیا اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ وبنی آدم حین یسأل یغضب، اور بنی آدم، آدم کے بیٹے سے جب سوال کرو گے تو وہ ناراض ہوگا۔ اللہ سوال کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ یہ عبادت ہے، یہ دعا ہے، یہ مناجات اللہ کی عبادت ہے۔ صلاح کا کیا معنی ہے؟ دعا ہے۔ الصلاح کا معنی، پریئر کا معنی کیا ہے؟ الدعا، اس میں دعا مانگتے ہیں ہم، اور نتیجہ یہی ہے ہر عبادت کا، دعا۔ اور یہ آداب اس کے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا، اور پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور کہا اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، ورحمنی، مجھ پر رحم کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے جلدی کی تو نے۔ اذا صلیت، جب نماز پڑھو، فقعدت، تشہد میں جب بیٹھتے ہیں ہم، فاحمد اللہ بما هو اہلہ، اللہ کی تعریف بیان کرو، جیسے ہم التحیات پڑھتے ہیں۔ وصلی علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ ثم ادعوہ، پھر اللہ کو پکارو، دعا مانگو۔ ثم صلی رجل آخر، پھر دوبارہ دعا، نماز پڑھی اس نے، نماز پڑھی اور اللہ کی تعریف بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا، تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا ایھا المصلی ادعو، اے نمازی اب مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ یہ ترمذی کے اندر ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ تو یہ دعا جو ہے نماز کے آخری حصے میں ہم کیا کرتے ہیں، ہماری مساجد میں، بعض مساجد کے اندر، ساریوں میں نہیں، کیا ہوتا ہے امام صاحب سلام پھیرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا دیتے ہیں دعا کے لیے۔ ایسی دعا مانگنا نبی علیہ السلام کی کسی حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ دعا کے بعد اذکار ہیں۔ مغرب اور فجر کے وقت اتنی بلند آواز سے اذکار ہوتے کہ مسجد کے اندر ایک گونج ہوتی، باہر مسجد کی آواز سنائی دیتی، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، آیت الکرسی سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ اذکار ہیں، ان کو چھوڑ کر کچھ لوگ سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور یا قوی کا ورد کرتے ہیں کہ اللہ میرا دماغ مضبوط کر دے۔ کوئی حدیث نہیں، کہیں ثابت نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مساجد میں جناب سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، وہ چھوڑ کر یہ نیا طریقہ تم لے آئے ہو، یا پھر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے والے لگ جاتے ہو۔ جہاں دعا مانگنی ہے وہاں مانگتے نہیں ہو۔ کہاں دعا مانگنی ہے؟ درود ابراہیمی کے بعد۔ حدیث کے لفظ ہے فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا يَشَاءُ، وہاں جو آپ کو دعائیں آتی ہیں مانگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بے شمار ظلم کیا، بہت ظلم کیا، فلا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، بس مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ یہ دعا مانگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جتنی عربی میں دعائیں آپ کو آتی ہیں آپ مانگ سکتے ہیں، یہاں دعا کا وقت ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ہاتھ تھاما اور کہا اے معاذ انی احبک، مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر پیاری وصیت کی، لا تدعن دبر کل صلاح، ہر نماز کی دبر کہتے آخری حصہ،
یعنی سلام پھیرنے سے پہلے، سلام کے بعد نہیں، سلام سے پہلے، درود ابراہیمی کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب اعنی میری مدد کر، اعنی علی ذکرک تیرا ذکر کرنے میں، وعلی شکرک تیرا شکر ادا کرنے میں، وعلی حسن عبادتک اور بہترین طریقے سے تیری عبادت کرنے میں، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر، اس کی اعانت کے بغیر ہم ایک قدم نہیں چل سکتے، اور اتنی بڑی نیکیاں اور کمال کی عظمتیں اور فضیلتیں یہ کیسے مل جائیں اللہ کی اعانت کے بغیر؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو کوئی نماز پڑھنے والا نماز نہ پڑھ سکے، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کہنے والا یہ نہ کہہ سکے اگر اللہ کی توفیق نہ ہو۔ اس لیے عبادت کرنے والوں کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنی عبادت پر اترائیں نہ، تکبر نہ کریں، مخلوق کو حقیر نہ سمجھیں جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ جو فضل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ میرا کمال یا آپ کا کمال نہیں ہے کہ ہم مسجد میں ہیں اور کچھ لوگ گپے لگا رہے ہیں باہر گروپوں کی شکل میں، یا فضول بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ نماز کا جب وقت ہوگا تو ہم مسجد میں آ جائیں۔ یہ اس اللہ کا فضل ہے جس پر شکر کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور عطا کریں گے، مال کا شکر کرو گے تو اللہ مال عطا کریں گے، علم کا شکر ادا کرو گے اللہ علم عطا کریں گے، اور عبادت میں اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اور عبادت کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کریں گے۔ تو زیادہ ہر شکر کے ساتھ زیادہ ہے، نعمتوں کی حفاظت شکر کے ساتھ کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی دعا کرے فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ اللہ سے سوال کرے، یہ نہ کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے یہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کا وضو کرنا، قبلہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھانا، یہ بھی دعاؤں میں سے، آداب میں سے ہے، جیسا کہ دعا حدیث کے اندر آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، اس میں یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا، پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اغفر لے عبید ابن عامر، یہ حنین کے موقع پر جو شہید ہوئے عامر، ان کے لیے جو ہے عبید ابن عامر کے لیے آپ نے دعا کی، وضو کیا اور قبلہ کی رخ منہ کر کے ہاتھ اٹھائے، اور کہتے ہیں صحابی ورائیت بیاض ابطی، آپ کے کندھوں، آپ کے جو بغلے ہیں ان کی سفیدی میں نے دیکھی، اتنے آپ نے ہاتھ بلند کیے، یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ پھر دعا جو ہے آہستہ آواز میں، اصرار کے ساتھ، کیونکہ اپنے رب کو بندہ پکار رہا ہے، چیخنا نہیں ہے اس میں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ اعراف ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو پکارو گریہ زاری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، وخفیا اور چھپ کے پکارو، بے شک وہ اعتداء کرنے والے کو، حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو، بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جب آپ حج پہ جا رہے تھے لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہہ رہے تھے، فرمایا اربعوا علی انفسکم، اے لوگو اپنے اوپر رحم کرو، مشقت میں نہ ڈالو، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم بہرے کو نہیں پکار رہے اور نہ ہی غائب کو پکار رہے ہو، انکم تدعون سمیعا قریبا، تم اسے پکار رہے ہو جو سننے والا ہے، قریب ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن اپنی صفات کے ساتھ سنتے ہیں، سیاہ اندھیری رات کے اندر سیاہ چونٹی اگر سیاہ پتھر کے اوپر چلتی ہے اللہ اسے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اس کے چلنے کی آنکھ۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتی تھیں، پاک ہے وہ میرا رب جو 7ویں آسمان پہ سنتا ہے۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے دروازے پہ بحث کر رہی تھیں کہ ان کے شوہر نے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، اور اس وقت یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ عائشہ کہتی میں گھر میں تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، لقد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، اللہ تعالیٰ نے وہ بات سن لی جو تم سے بحث کر رہی تھی دروازے کے پاس اور شکوہ کر رہی تھی اللہ کے طرف کہ میری جوانی گزر گئی اب بوڑھی ہوگی، تو مجھے کہہ دیا اس نے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، اور اس دور میں اسے طلاق سمجھتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے کفارہ نازل کیا اس کا کہ 200 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور جو ہے یا 60 روزے رکھنے ہیں، 60 روزے رکھنے ہیں یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تو وہ کفارہ نازل ہوا اور مسلسل وہ روزے رکھنے ہیں 2 مہینے کے، یہ حکم نازل ہو گیا. اور وہ طلاق کا جو ہے لوگوں کے جاہلیت کے دور میں وہ حکم ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر ہے. الرحمن علی العرش استوى، یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ مومن کے دل میں ہے، یہ تو کائنات بہت حقیر ہے، چھوٹی ہے، ایک نقطہ ہے اللہ کے سامنے. اللہ اکبر، اللہ عظمت کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. اللہ تو کتنے عوالم ہیں، یہ ایک چھوٹی سی دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ اس کے اندر موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ہے. اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پہ ذات کے ساتھ ہے، صفات کے ساتھ ہر جگہ ہے. اس لیے ہم دعا کیسے مانگتے ہیں؟ اس طرح. اگر دعا دل میں ہوتا تو پھر اس طرح کرتے، ہر جگہ ہوتا نیچے ہوتا تو پھر ایسے دعا مانگتے. اوپر دیکھتے ہیں، ہاتھ بھی اوپر اٹھاتے ہیں. الیہ یرفع الکلم الطیب، اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلام اٹھتا ہے. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے جو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے یا ہر جگہ ہے، یا یہ سوال نہ کرو تو وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ کن کا قول ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. لیکن آج کے احناف جو ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پوچھو ہی نہ، یہ سوال ہی نہ کرو کہ اللہ کہاں ہے. امام صاحب کی بات کو نہیں مان رہے، اپنے امام صاحب کی بات. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، تمام ائمہ اربعہ کا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، 7ویں آسمان پر ہے، ہمارے ساتھ صفات کے ساتھ ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، مدد کرتا ہے، صفات کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، ذات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آداب میں سے یہ ہے کہ استجابت کے اوقات کو ڈھونڈا کریں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل ترین دن یوم النحر کے بعد یوم القر ہے. یوم القر کون سا ہے؟ پہلا دن ایام تشریق کا، عید کا دوسرا دن. اور ایک اور اثر ثابت ہے صحابی انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ 3 دن جو ہیں ایام تشریق کے یہ افضل ترین دن ہیں، ان میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا، ان میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا. اور ایک اور اثر صحابی سے جسے لطائف المعارف میں ابن رجب نے ذکر کیا ہے کہ ان دنوں میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. آتے ہیں چند دعاؤں کی طرف جو بڑی اہم ہیں، نبی علیہ السلام نے جو ہمیں سکھائی ہیں. اور ان دعاؤں کی برکت ہوتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر ہے، یہ دعا بڑی جامع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو غم ہو تو یہ کہے وہ اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن امتک، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی میرا قبضہ تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، تیرا حکم نافذ ہے میرے اندر، مجھ پر تیرا حکم نافذ ہے، عدل فی قضاؤک، تیرے فیصلے عدل پر مبنی ہیں جو میرے بارے میں تو نے کیے ہیں. اسألک بکل اسم ہو لک، سوال کرتا ہوں ہر اس اسم کا جو تیرا ہے، سمیت بہ نفسک، جو جسے تو نے اختیار کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے، او علمتہ احد من خلقک، کسی کو سکھایا ہے، یا او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا علم غیب میں اسے رکھا ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا جو ہے نور بنا دے، وجلا حزنی، میرے حزن کی جلا بنا دے، وذهاب ہمی، میرے ہم کو دور کر دے، الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ، اللہ تعالیٰ اس کا غم پریشانی دور کر دیں گے، وابدلہ مکانہ فرجا، اس کا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ نکال دیں گے. تو کہا گیا یا رسول اللہ الا نتعلمها، اسے ہم یاد نہ کریں؟
فقال بلا، کیوں نہیں، ینبغی لمن سمعها ان يتعلمها، چاہیے اس کو جس نے بھی اس دعا کو سنا ہے وہ اس کو یاد کر لے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اس دعا کو یاد کریں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آتا ہے آدمی، مکاتب آتا ہے، غلام آتا ہے، جس نے اپنی آزادی کا ایگریمنٹ کیا اپنے مالک کے ساتھ اور کہا انی قد عجزت عن کتابتی فاعنی، میں عاجز آ گیا ہوں کہ اپنا اس عہد کا جو میں اپنے آپ کو خریدا ہے پیسے ادا کر سکوں، میری مدد کریں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے؟ اگر تمہارے اوپر جبل سیر، ایک بہت بڑا پہاڑ کا نام ہے سیر، اتنا بھی قرض ہو اط اللہ عنک، اللہ تم سے ادا کر دیں گے۔ کیا دعا ہے، بڑی مختصر جامع، اللہم اکفینی بحلالک، اے اللہ مجھے حلال کے ساتھ کفایت کر، واعنی واغنینی بفضلک عمن سواک، اور مجھے غنی کر دے جو تیرے علاوہ ہیں۔ اس میں بھی توحید ہے، رب کے ساتھ تعلق ہے، دوسروں کے ساتھ تعلق توڑنا ہے۔ اے اللہ تو مجھے غنی کر دے دوسروں سے۔ یہ ترمذی کے اندر ہے اور شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے۔ طبرانی کے اندر انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، اس میں بھی یہ لفظ ہیں کہ کہتے ہیں الا اعلمک دعا، معاذ کو کہا کیا تمہیں دعا نہ سکھاؤں، تدعو به لو كان عليك مثل جبل احد دینا لعد اللہ عنک، پہاڑ جو ہے جبل احد جتنا بھی تم پر قرض ہو، جو مدینہ گئے دیکھا ہوگا 7-8 کلومیٹر لمبا پہاڑ، سب سے بڑا پہاڑ، اتنا بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے ادا کر دیں گے۔ تو دعا کیا تھی، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بها عن رحمت من سواک۔ اسے شیخ البانی نے حسن کہا ہے، صحیح ترغیب و ترہیب میں ہے۔ تو اندازہ کریں یہ دعائیں کتنی عظیم دعائیں ہیں، اگر ان کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو کتنی کامیابیاں ہوں۔ اس کے علاوہ ایک قیس ابن سعد ابن عبادہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ تمہیں جنت کے خزانوں کے بارے میں نہ بتاؤں، ایک خزانے کی خبر نہ دوں؟ کہا قلت بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ، کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ میرا کوئی ہیلہ ہے نہ میری کوئی قوت ہے الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ یہ توحید کا کلمہ، یہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کا کلمہ۔ اور عبادہ ابن صامت کی حدیث میں ہے کہ جس نے رات کو اٹھا اور کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ثم قال اللہم اغفر لی او دعا استجیب لہ فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، رواہ البخاری۔ بخاری میں ہے یہ جملے جس نے کہے اور پھر کہا اللہ مجھے معاف کر دے، یا کوئی دعا مانگ لی اور اگر نماز پڑھ کے وضو کر کے نماز پڑھی، اس کی نماز قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی، نماز بھی قبول ہوگی۔ تو اندازہ کریں گھر سے جب بندہ نکلے تو دعا کیا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کا نام لے کے نکلتا ہوں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی میرا ہیلہ اور قوت نہیں ہے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد، اپنی ساری نفی کر دی، اپنی قوتوں کی، اپنی تدبیروں کی، اپنی طاقتوں کی، اور اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کیا۔ یہ ہے وہ توحید۔ حدیث کے لفظ ہیں تنحى عنہ شیطان، پہلی بات شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے وقیتا، تمہاری حفاظت کی گئی، اور کفیتا، تمہیں یہ کلمات کفایت کر گئے، اللہ کی حفاظت میں آ گیا، شیطان دور ہو گیا۔ اور جگہ جگہ پر حوادث اور مشکلات ہیں تو یہ دعائیں بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی پڑھیں۔ تو ایک آخری حدیث کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی کے اندر روایت ہے اور حسن درجے کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما علی الارض احد یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الا کفرت عنہ خطایا ولو كانت مثل زبد البحر۔
جو یہ جملے کہتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ۔ اندازہ کریں یہ دعائیں کتنی عظیم دعائیں ہیں۔ اپنا قرض اگر پہاڑوں کے برابر ہے، بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، تو ہم اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں۔ اور اگر دل سے دعا نکلے اور یقین سے کے ساتھ مانگی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو